نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین و ناظرین حضرات، میں نے جو حدیث پاک آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، یہ بہت ہی اہم حدیث پاک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگوں کو اچھائی کی دعوت دو، نیک کام کی دعوت دو، تم ان کو اچھائی کی طرف بلاؤ اور برائی سے، منکرات سے، فحاشی سے، گناہوں سے ان کو روکو. اور اگر ایسا تم نے نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی تم نے لوگوں کو اچھائی کی دعوت دینا، آپ نے اس کو ترک کر دیا، اور لوگوں کو برائی سے روکنا آپ نے اس کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا. لوگ جو چاہے کرے، ان کی اپنی مرضی ہے، بس میں سیدھے راستے پر ہونا چاہیے. اگر ایسا کیا تو اللہ تعالی کی طرف سے عذاب آ سکتا ہے. پھر ایسے وقت میں تم دعائیں مانگو گے اور وہ دعا پھر قبول نہیں ہوگی. آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہم آج دعائیں مانگتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں جو ہیں وہ قبول نہیں ہوتی. ہم اپنے بڑوں سے کہتے ہیں ہمارے لیے دعائیں کرو، اماموں سے کہتے ہیں دعائیں کرو، مساجد میں، مدارس میں علماء کرام سے درخواست کرتے ہیں ہمارے لیے دعائیں کرو، لیکن آج دعا قبول نہیں ہوتی. اکثر اور بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو ہماری ذمہ داری تھی، ہم نے اس ذمہ داری کو ترک کر دیا. ہر مسلمان کی، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، اس کی ذمہ داری بنتی ہے وہ لوگوں کو اچھائی کی دعوت دے اور وہ لوگوں کو برائی سے روکے. اور اگر ہم نے اس کام کو ترک کر دیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، اور یہ ارشاد سچا ارشاد، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا اور اس وقت تم دعائیں مانگو گے اور وہ دعائیں قبول نہیں ہوگی. یہ ہر ایک کی ذمہ داری بنتی.